السلام علیکم دوستوں، میرا نام عثمان بٹ ہے۔ اگر امریکہ کہے، کسی بھی ملک کو کہے امریکہ کہ ایران کے اوپر چڑھ دوڑو، امریکہ ایک سپر پاور ہے، تو کیا وہ ملک امریکہ کی بات نہیں مانے گا؟ سوال مطلب کیسے؟ اگر یوکرین یا کوئی بھی ملک، رشیا کہہ لیں یا آپ یورپ میں کچھ ملکوں کو کہہ لیں یا امریکہ کے جو مختلف اتحادی ہیں، امریکہ سپر پاور ہے۔ اگر وہ کسی ملک کو کہتا ہے کہ یار چڑھ دوڑو ایران کے اوپر، ہونا تو یہ چاہیے کہ امریکہ نے جتنا کام کیا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، اس ملک کو ایسا سپورٹ کیا ہوا ہے، ہر ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے سرحدوں کو چھوڑ کے، اپنے سمندر چھوڑ کے، ان مڈل ایسٹ کے سمندروں کے اندر امریکہ راج کرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ملک جو ہے نا امریکہ کی بات مانے۔ پھر کیوں نہیں مانتا؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں مانتا، کیا پاسبلٹی ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ امریکہ کی لوگ بات نہیں مان رہے۔ سارے ملک کہہ رہے ہیں بھائی تم نے اگر نیول بلاکیڈ کرنا ہے، اگر تم نے، ایران کہتا ہے کہ میں نے اندر سے ہارموز کو بند کرنا ہے، تم کہتے ہو میں نے باہر سے بند کرنا ہے، تم نے کرنا، تم نے ہی کرنا ہے، ہم نہیں آئیں گے اس چیز میں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو فالو نہیں کیا ہوا، پلیز اس کو فالو کر لیں، اور آپ کو جو ہے نا اوتھینٹک اور آپ کو ایسی انفارمیشن ملنے کی کوشش میں کروں گا، دینے کی کوشش کروں گا جو آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ نہیں ملتی۔ اور اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں الحمدللہ 5 سال سے پروفیشنل جرنلزم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پراپر سرٹیفائڈ جرنلسٹ، وہ جرنلسٹ نہیں جو آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے ایران کے اوپر یہ حملہ کیا تھا نا، جنگ کا، ٹھیک ہے، یہ جو حملہ کیا تھا، انہوں نے کانگریس جو ہے نا، جو مضبوط ترین امریکہ کی پارٹی ہے، اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا۔ امریکن کانگریس پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا۔ اب مجھے کیوں لگتا ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ اس جنگ کی متحمل بالکل نہیں ہے۔ اچھا، دونوں ملک، ایران اور امریکہ، دونوں ملک جنگ نہیں چاہتے، یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ دونوں ملکوں کی پہلی پریورٹی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آل دو خامنہ ای صاحب شہید ہو گئے، کتنے بچے معصوم شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی جنگ ان کی پریورٹی نہیں ہے، نہ ہی امریکہ کی جنگ پریورٹی ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ مجھے فیس سیونگ نہیں ملے گی اگر میں جنگ کی طرف ہی گھسا رہتا ہوں۔ امریکہ بھی واپس نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کو وہاں سے بڑی جو ہے نا وہ جوتے پڑ رہے ہیں، اندر سے جو بہت زیادہ ضلالت ہو رہی ہے۔ اب سین کیا ہے؟ اب جب امریکہ کہتا ہے کہ اسپین آ جائے، اٹلی آ جائے، ٹھیک ہے، یوکرین آ جائے، ٹھیک ہے، ہر ملک کو کہتا ہے کہ جی ساؤتھ کوریا آ جائے، اس کے بعد جو ہے نا جاپان آ جائے، ہماری مدد کرے، سب ملک کہتے ہیں نہیں ہم نے مدد نہیں کرنی۔ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ایسا ہو کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ یہ منع کرتی ہو ان ملکوں کو کہ تم ٹرمپ کی بات مان کے آگے مت آنا، ٹرمپ کی بات مان کے آؤ گے آگے تو تمہاری زیادہ ضلالت ہے، کیونکہ یہ بندے کو نہ پتہ ہے کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، بستی تو دونوں شرطوں میں ہی ہے۔ تم آؤ گے پھر بھی تمہاری ضلالت ہے، تمہیں کہہ دے گا کہ تمہاری اوقات نہیں تھی تم آ گئے ہو، اگر تم نہیں آؤ گے تو بھی تمہاری ضلالت ہے، لیکن اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہاری ضلالت تھوڑی سی کم ہے، اگر تم آ جاؤ گے تو بستی بھی بہت زیادہ ہے، دنیا میں چھتر پڑیں گے تمہیں۔ اسی وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے، اسی وجہ سے جو ٹرمپ نے جو اعلیٰ قیادت تھی نا، جو آرمی چیف تھا اور اس کے بعد جو 12 بڑے بڑے جو لیڈر تھے، ان کو جو چینج کیا تھا نا، وہ بھی شاید یہی وجہ لگتی ہے کہ اسی لیے شاید چینج کر دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ چینج کر دیا ہو، کیونکہ وہ یہ کام کر ہی نہیں پا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ٹرمپ چاہتا ہے، شاید اس کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہو کہ وہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ دوسرے ملکوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی بات نہ مانو، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ جنگ امریکہ کی ہے ہی نہیں، یہ جنگ ہی اسرائیل کی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ٹرمپ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، دھمکی وہ دیتا رہے گا لیکن اصل میں جو ہے نا ختم ہو گیا وہ معاملہ اندر سے۔ آپ ان قریب دیکھیں گے دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔